میں 7 سال بعد صوبے میں آیا۔ میں سال 1931 میں گرفتار ہوا تھا اور 1937 میں واپس صوبے میں آیا۔ ہمارے لوگوں پر اس اثنا میں بہت ظلم و ستم ہوا تھا، لیکن ان کے جوش و جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ لوگوں کے چہروں سے میں اندازہ کر سکتا تھا کہ ان کے دل جذبات سے معمور ہے۔ جب میں صوبے میں نہیں تھا تو سرخ لباس بھی نہیں تھا اور اس پر حکومت نے پابندی لگائی تھی۔ میرے آنے پر لوگ سرخ لباس بھی پہننے لگے۔ جب خدائی خدمتگاروں نے سنا کہ میں صوبے میں آ گیا ہوں تو انہوں نے سرخ لباس پر لگائی گئی پابندی کو خاطر میں نہ لایا۔ سب نے سرخ وردی پہنی۔ حکومت نے بھی ان سے کچھ تغرض نہ کیا اور خدائی خدمتگاروں سے ایسی ساری پابندیاں اٹھا لی گئی۔ میری غیر موجودگی میں حکومت نے خدائی خدمتگاروں پر خصوصاً اور صوبے کی دوسرے لوگوں پر عموماً ظلم روا رکھا اور خدائی خدمتگار تحریک کو ختم کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا، لیکن ختم ہونے کی بجائے ہماری تحریک نے زیادہ ترقی کی۔ لوگوں میں سمجھ بوجھ اور سیاسی شعور پیدا ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد میں اسمبلی کے ممبروں کے ساتھ ایبٹ آباد گیا۔ وہاں ان کا اجلاس تھا۔ ہزارہ کے بہت سے لوگ میرے استقبال کو آئے تھے۔ استقبال کے بعد ایک جلسہ ہوا جس میں نے تقریر کی اور لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ میں ہزارہ کے لوگوں کا مہمان تھا۔ غنی خان اور ولی خان بھی میرے ہمراہ تھے۔ انہوں نے ہمارے لیے جدا انتظام کیا تھا۔ ان دنوں مسلم لیگ اور حزب اختلاف کے درمیان رسا کشی جاری تھی۔ خدائی خدمتگار صاحبزادہ صاحب کی وزارت توڑنے کی کوشش میں تھے۔ صاحبزادہ صاحب نے بڑے بڑے زبان دراز مولوی اور میاں اکٹھے کیے تھے جو روزانہ جلسے کرتے تھے۔ وہ میرے خلاف جھوٹے الزامات لگاتے اور بہتان ترازی سے کام لیتے تھے، حالانکہ میں نہ تو اسمبلی میں تھا اور نہ پارٹی عہدیدار تھا۔ ہزارہ کے ایک بہت بڑے مولوی صاحب محمد اسحاق مانسہروی تھے جو میرے ساتھ خلافت تحریک میں قید بھی تھے اور اس نے ہزارہ میں بہت کام بھی کیا تھا۔ لوگ اسے فالکی میں بٹھا کر کندھوں پر اٹھاتے تھے اور راولپنڈی میں اس کے داخلے پر پابندی تھی۔ اس نے اپنی تقریر میں میرے متعلق کہا کہ راولپنڈی میں ان کی نظر بندی کے دوران بادشاہ خان کو ایک دن راولپنڈی لایا گیا تھا۔ اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ پنڈی کے ہندوؤں نے اسے گیتا اور مسلمانوں نے قرآن مجید پیش کیا تو اس نے قرآن مجید کی طرف کچھ توجہ نہیں دی، بلکہ اسے بائیں ہاتھ میں اور گیتا دائیں ہاتھ میں پکڑی۔ میرے بارے میں مولانا اسحاق صاحب نے یہ سب کچھ جھوٹ کہا تھا۔ بے شک میں جلسے کے لیے راولپنڈی گیا تھا، مگر مولانا صاحب صرف تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہا کہ میں ان لوگوں کے جلسوں میں شرکت نہیں کرتا، مگر چونکہ یہ جلسہ آپ کے لیے ہے اور آپ اسلام کے مجاہد ہیں، اس لیے میں رات کو ضرور اس جلسے میں شمولیت کروں گا۔ اس جلسے میں کسی نے نہ مجھے قرآن مجید پیش کیا تھا اور نہ گیتا، بلکہ عمر بھر کسی نے مجھے کسی جلسے میں قرآن اور گیتا پیش نہیں کیے۔ جس قوم میں ایسے لوگوں کو دین کا ستون سمجھا جاتا ہے تو وہ دین ایسے ستونوں کے سہارے کب ٹھہر سکتا ہے؟ ان دنوں انگریزوں کی خواہش تھی کہ اس صوبے میں خدائی خدمتگاروں کے مقابلے میں ایک دوسری پارٹی بھی بنائی جائے۔ انہوں نے صاحبزادہ کے ذریعے فوراً مسلم لیگ قائم کی۔ مسلم لیگ کے جلسے شروع ہو گئے۔ اس سے کچھ عرصہ قبل جناح صاحب مسلم لیگ کی جماعت قائم کرنے کے لیے اس صوبے میں آئے تھے، مگر کامیاب نہیں ہوئے اور یہاں سے سخت مایوس ہو کر واپس گئے تھے، کیونکہ اس وقت انگریزوں کی یہ پالیسی نہیں تھی اور وہ صوبے میں کسی قسم کی پارٹیاں نہیں چاہتے تھے۔ ان جلسوں میں بھی مولانا محمد اسحاق صاحب کانگریس کے خلاف اور مسلم لیگ کے حق میں تقریریں کرتے تھے۔ جلسے میں ایک آدمی نے ان سے پوچھا، مولوی صاحب، جب آپ کا بانجا فیر کامران خدائی خدمتگاروں کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہا تھا تو آپ کہتے تھے خدائی خدمتگاری قومی تحریک ہے اور اب ہندوؤں کی جماعت بن گئی ہے۔ علاوہ اس کی بھی بہت سے ملا لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی تھی اور ہر آزمائش میں کامیاب رہے تھے، لیکن دولت کی چمک کے آگے نہ ٹھہر سکے اور اب ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف تھے۔ ہمارے ایک قومی کارکن مولوی شاکر اللہ صاحب نے نوشہرہ کے خدائی خدمتگار امیدوار میاں جعفر شاہ کی مخالفت میں تاج محمد خان بہادر کا ساتھ دیا۔ کچھ دنوں بعد عمرزئی کے خان بہادر سعد اللہ خان نے ہماری دعوت کی۔ وہ صاحبزادہ عبدالقیوم کی صوبائی حکومت میں وزیر تھے۔ اس دعوت میں صاحبزادہ صاحب بھی مدعو تھے۔ صاحبزادہ صاحب آئے تو میرے پاس ہی بیٹھے۔ الیک سلیک کے بعد ہم نے بات چیت شروع کی۔ انہوں نے کہا،
کہ پہلے ہندوستان کے لوگوں کی نظریں ہم پر لگی ہوئی اور ہم جیسا کہتے تھے وہ ویسا عمل کرتے تھے، مگر افسوس اب ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اب وہ جو کچھ چاہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں۔ میں نے کہا صاحبزادہ صاحب آپ حالات سے بے خبر ہیں اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، اب بھی وہی صورتحال ہے، اس میں کچھ تبدیلی نہیں آئی، اب بھی ان کی آنکھیں ہم پر لگی ہوئی ہیں اور ہم جو کہتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں۔ جس وقت سول اینڈ ملٹری گزٹ نے یہ جھوٹی خبر شائع کی کہ باچاخان کانگریس سے الگ ہو گئے ہیں تو اسی صاحبزادہ عبدالقیوم صاحب نے میرے پاس لاہور آدمی بھیجا تھا، اسے خط بھی دیا تھا اور زبانی بھی یہ پیغام بھیجا تھا کہ باچاخان سے کہو کہ خدا کے لیے کانگریس سے الگ نہ ہونا، اگر تم کانگریس سے الگ ہو گئے تو انگریز ہمارے صوبے کو کچھ بھی نہ دیں گے۔ بہت سی باتوں کے بعد میں نے ان سے اپنے صوبے کے بارے میں بات کی۔ میں نے کہا حکومت نے جو حقوق ہمارے صوبے کو دیے ہیں میں مانتا ہوں وہ ادھورے اور ناقص ہیں اور ان کے ذریعے ہم اپنے ملک و قوم کے لیے کام نہیں کر سکتے جو ہمارا جی چاہتا ہے۔ پھر بھی اتنا تو ہوا کہ اگر ہم متحد ہو کر کام کریں تو ان حقوق کے ذریعے اگر کوشش کی جائے تو انگریزوں کی بجائے پٹھان اس خطے کے مالک بن سکتے ہیں۔ میں نے صاحبزادہ صاحب سے پوچھا کیا انگریز کے مقابلے میں آپ اس خطے کے مالک بن سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہ مالک ہوں نہ ہی مالک بن سکتا ہوں اور نہ ہی انگریزوں کے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے پھر کہا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پٹھان اس ملک کے مالک بن جائے؟ انہوں نے کہا بے شک میرا جی یہی چاہتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کسی دوسرے کو کام کرنے کا موقع دیں۔ انہوں نے کہا میں بالکل تیار ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ وزارت سے مستعفی ہو جائے کیونکہ میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ کے خلاف اسمبلی میں عدم اعتماد کا ووٹ پاس ہو۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ضرور استعفیٰ دیں گے، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ سر جارج کننگھم گورنر نے ان کو استعفیٰ دینے سے منع کیا اور یہ افسوسناک واقعہ ظہور پذیر ہوا کہ ان کے خلاف اسمبلی میں عدم اعتماد کا ووٹ پاس ہوا۔ خدائی خدمت گاروں کا لیڈر ڈاکٹر خان صاحب صوبہ سرحد کا وزیر اعلیٰ بنا اور صاحبزادہ صاحب کی جگہ خدائی خدمت گاروں کی وزارت قائم ہوئی۔